اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اگر یہ بات اگر کوئی عالم کرتا، کوئی فاضل کرتا، کوئی عام بندہ کہتا نا کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہے، تو اس کے اندر بہت سارے اختلافات آ جانے تھے۔ اب وہ اس ذات نے اس کا حکم دیا ہے کہ جو ساری مخلوق کا مالک ہے، اس ذات نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے محبوب اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کا اصل میں مطلب ہوتا ہے خبر رکھنے والا، خبر رکھنے والا، اسے عالم کہتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے، ذرا سادہ سی مثال سمجھے، ایک بندہ ہے اسے پتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر جاؤں گا تو وہاں پر خطرہ ہے، اس کی اسے خبر پہلے سے موصول ہو گئی کہ وہاں پر خطرہ ہے، تو وہ بندہ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اگر اس کے پاس عقل ہوگی تو بندہ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ تو عالم کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا علم ہوتا ہے، احکام کا علم ہوتا ہے۔ پھر علم ہونے کے باوجود اگر کوئی عالم برا کام کرے تو پھر رب نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا جو جاننے والے ہیں، جاننے کے باوجود پھر وہ گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے ڈبل سزا ہے، ان کے لیے ڈبل سزا ہے۔ ایک بندہ ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کام کے بعد میرا انجام کیا ہوگا، لیکن ایک بندہ ہے اسے پتا ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ اگرچہ ہمارے پاکستان کے اندر اسلامی سزائیں نہیں ہیں، لیکن عالم کو پتا ہے اس کی سزا مجھے قیامت والے دن تو ملے گی نا۔ تو یہ عالم، جب عالم وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہو پھر اس کے پاس عمل بھی ہو۔ ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا کرتے تھے کتابیں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، کتاب خریدنی بڑی مہنگی ہے، اور پھر فرمایا کہ کتاب خرید کر پڑھنی اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے، پھر پڑھ کر اسے سمجھنی اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے، پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کتاب خرید لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسے پڑھ کر عمل کرنا یہ بڑی بات ہے، یہ اسے کہتے ہیں عالم۔ اب علوم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اگر میں دعویٰ کروں کہ دنیا کے اندر جس بندے کی ضرورت ہے وہ میں ہوں تو یہ تو میرا دعویٰ غلط ہے نا، باقی بھی تو علوم ہے۔ ہر بندہ جس کے پاس جو علم ہے اپنے علم کے مطابق وہ حدود کے اندر رہ کر، اسلام کی حدود کے اندر رہ کر اسے مثبت طریقے کے ساتھ وہ استعمال کرتا ہے، اس بندے کا علوم ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ریاضی دان ہے، وہ میتھمیٹکس کو جانتا ہے، ہم اگر کہیں کہ وہ علم نہیں ہے تو یہ تو بات نہیں ہے۔ میتھمیٹکس جو ہے، ہم جب دین کے مسائل پڑھتے ہیں، وراثت کے مسائل کے اندر میتھمیٹکس بہت زیادہ چلتی ہے، وراثت کے مسائل خاص طور پر۔ تو اب جو ریاضی دان ہے وہ ہمارے لیے قابل قدر ہے، اس کے پاس بھی علم ہے۔ اور پھر ایک بات اور سمجھے ذرا، اب ایک بندہ ہے اس کے پاس بائک مکینک کا جو ہے وہ علم ہے، وہ بائک مکینک ہے یا وہ ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے۔ اب اس بندے کو، ایک انجینئر کو کہے بندہ کہ تو وہ ڈاکٹری والا کام کر تو یہ تو ناممکن بات ہے۔ لیکن یہ جو علم دین ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ایسے احکام ہیں کہ دین کے ہر شعبے کے ساتھ بات کر سکتا ہے، ہر شعبے کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، یہ ہر شعبے کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کو پسند فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دین کے راستے پر چل پڑتا ہے گویا وہ جنت کے راستے پر چل پڑتا ہے، وہ جنت کے راستے پر۔ اور اگلی حدیث کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ علم کی طلب کے لیے چلتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، پر بچھاتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا علم کہ جس کے اندر حضور نے فرمایا ہو کہ جب بندہ ڈاکٹر بننے جائے تو اس کے نیچے جو ہے وہ پر بچھاتے ہیں فرشتے؟ لیکن حضور نے فرمایا علم دین، چونکہ حضور علیہ السلام علم دین کو خود لے کر آئے، حضور خود متعلم بن کر آئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ایک طرف علم کی مجلس ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی مجلس ہے، ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام
آپ نے یہاں پر آ کر آپ کھڑے ہو گئے, ٹھہرے, ذرا سوچا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی مجلس کو اختیار فرمایا, لیکن علم والوں کی قدر حضور نے فرمایا زیادہ ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم, ایک بندہ ہے وہ عالم ہے, اس کے پاس علم ہے, وہ صرف رات کو نماز پڑھتا ہے اور وہ سو جاتا ہے, صبح اٹھتا ہے, لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے, سارا دن نیکی کی دعوت دیتا ہے. اور ایک بندہ ہے وہ عبادت گزار ہے, وہ سارا دن روزہ بھی رکھتا ہے اور ساری رات وہ عبادت بھی کرتا ہے. تو اس میں سے اب فضیلت کس کی ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ, علم والے کی فضیلت اس عبادت کرنے والے پر ایسے ہے کہ جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا بندے پر.